کیا تصور کر سکتے ہیں کہ انسان مسلسل 300 سال تک سوتا رہے اور جب اٹھے تو اسے ایسا محسوس ہو جیسے کہ چند گھنٹے گزرے ہوں؟ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں یا کوئی سائنس فکشن مووی نہیں، بلکہ قرآن میں موجود وہ معجزہ ہے جس نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ ویلکم ٹو دی سیریز آف مسٹیریس اسلام۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے بارے میں، جہاں چند نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے اور وقت تھم گیا۔ یہ کہانی ہے سلطنت روم کے دور کی، جہاں پر ایک ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا اس کا عروج تھا۔ وہ بت پرستی کو ماننے والا تھا اور توحید کا دعویٰ کرنے والوں کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ چند نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا سب کو چھوڑ کر اس شہر سے نکل گئے۔ تھکے ہارے وہ لوگ جب ایک غار کے قریب پہنچے تو اس غار میں داخل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے۔ جب اس غار میں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تقریباً 309 سال تک وہاں سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا اور سورج کی روشنی دائیں طرف سے آتی اور ان سے کترا کر بائیں طرف سے نکل جاتی تاکہ ان کا جسم خراب نہ ہو۔ اور جب کوئی اس غار میں جھانکتا تو ان پر طاری ہیبت دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا۔ جب وہ جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو سکے دے کر بازار کی طرف بھیجا، لیکن بازار تو بالکل بدل چکا تھا۔ بت پرستی ختم ہو چکی تھی اور اب عیسائیت توحید کا بول بالا تھا۔ جس بادشاہ یعنی دقیانوس کے ڈر سے وہ بھاگے تھے اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اب وہاں پر اسلام کا بول بالا تھا اور عبادت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ جب اس نے ایک دکاندار سے کھانا خریدا اور اس نے جب وہ پرانا سکہ اس کو دیا تو دکاندار وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ سکہ 300 سال پرانا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اس لڑکے کے پاس شاید کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ بات پھیل گئی اور اس نوجوان کو اس وقت کے رحم دل اور نیک بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس لڑکے نے اپنا سارا واقعہ بتایا، کیسے اس نے اللہ اور دین کی خاطر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غار میں چھپے تھے۔ بادشاہ اور شہر کے لوگ سچائی جاننے کے لیے اس نوجوان کے ساتھ اس غار میں گئے اور انہوں نے وہاں جا کر ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی ملے۔ پھر انہیں یقین ہوا کہ یہ واقعی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سارا واقعہ اس وقت کے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سینکڑوں سال سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو اور انسان حق کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ملاقات کے کچھ عرصے بعد ان نوجوانوں کی موت ہو گئی اور لوگوں نے ان کی غار کے قریب عبادت گاہ یعنی مسجد بنوائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو اور انسان حق کے لیے نکلے تو اللہ کائنات کے قوانین بھی ان کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔